حماس نے اسرائیل پر وحشیانہ اور سفاکانہ انداز میں حملہ کر کے ہزاروں اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کیا۔ اسرائیل حماس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، غزہ پر چپٹا اور قبضہ کرتا ہے اور ہزاروں حماس کے حامیوں اور معصوم فلسطینی عورتوں اور بچوں کو قتل کرتا ہے۔ حزب اللہ اور اسلامی جہاد حماس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل پر راکٹ فائر کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف تباہ کن جوابی حملہ شروع کیا اور جنوبی لبنان میں وحشیانہ اور شیطانی زمینی حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے حماس کو مسلسل 70% فنڈنگ اور مہلک ہتھیار فراہم کرنے اور حزب اللہ کو مسلسل 90% فنڈنگ اور مہلک ہتھیار فراہم کرنے پر ایران کے خلاف فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف فضائی حملوں اور اعلان جنگ کے ساتھ جوابی حملہ کیا۔ امریکہ، یورپین یونین، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، انڈیا اور ان کے اتحادی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشیا، چائنا، شمالی کوریا، ٹرکی، پاکستان، افغانستان، عرب دنیا اور اس کے اتحادی حماس، حزب اللہ، فلسطینیوں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف یوکرائن میں جنگ اس وقت مزید خراب ہو جاتی ہے جب رشیا نے یوکرائنی افواج کو کچل کر مزید علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ نیٹو آخرکار یوکرائن میں میدان میں کود پڑا اور یورپ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے مکمل جنگ میں ڈوب گیا۔ چائنا، ایران، شمالی کوریا، عرب دنیا اور اس کے اتحادی روس کے ساتھ ہیں، جبکہ امریکہ، نیٹو، یورپین یونین، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور اس کے اتحادی یوکرائن کے ساتھ ہیں۔ اور آنے والے وقتوں میں ہم شاید یہ سنیں گے کہ چین نے تائیوان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور جزیرے پر اپنا دعویٰ کیا، اور بحر جنوبی میں چین میں اپنی طاقت کا دعویٰ کیا۔ امریکہ نے جواب دیا اور زمین پر تمام جہنم ٹوٹ گئے۔ خواتین و حضرات، افسوس کی بات ہے کہ اگلے چند مہینوں اور سالوں میں ان میں سے ہر ایک واقعہ رونما ہونے کا امکان ہے۔ ہم شاید ورلڈ وار 3 کے بہت قریب ہیں، اور اندازہ لگائیں کہ کیا پوری چیز کی منصوبہ بندی کئی سال پہلے ان لوگوں نے کی تھی جو نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر طرف سے خبریں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی سن رہے ہیں، پر شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل میں ان کے درمیان تنازع کی وجہ کیا ہے۔ آج ہم ان کے درمیان تنازع کی مین وجوہات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تنازع 2 ریاستی حل ہے۔ اسرائیلی بستیاں یروشلم کی حیثیت اور پناہ گزین تنازع کا مرکز ہیں۔ 2 ریاستی حل ایک ایسا معاہدہ جو مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے ایک ریاست بنائے گا۔ حماس نے 2 ریاستی حل کو مستند کرتے ہوئے اسرائیل کی تباہی کی قسم کھائی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو غیر فوجی بنانا چاہیے تاکہ اسرائیل کو خطرہ نہ ہو۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ غیر قانونی بستیاں۔ زیادہ تر ممالک 1967 میں اسرائیل کے زیر قبضہ زمین پر تعمیر کی گئی یہودی بستیوں کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ اسرائیل اس سے اختلاف کرتا ہے اور زمین سے تاریخی اور بائبل کے تعلقات کا حوالہ دیتا ہے، اور ان کی مسلسل توسیع اسرائیل، فلسطینیوں اور عالمی برادری کے درمیان سب سے زیادہ متنازع مسائل میں سے ایک ہے۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ یروشلم۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم، جس میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات شامل ہیں، ان کی ریاست کا دارالحکومت بنایا جائے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یروشلم کو اس کا ناقابل تقسیم اور ابدی دارالحکومت رہنا چاہیے۔ یروشلم کے مشرقی حصے پر اسرائیل کے دعوے کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا اور اس متنازع شہر میں اس کے دائرہ اختیار کی حد کی وضاحت کیے بغیر 2018 میں امریکن قونصلیٹ وہاں منتقل کر دیا۔ اور چوتھا بڑا مسئلہ ہے ریفیوجیز۔ آج تقریباً 5.6 ملین فلسطینی ریفیوجیز بنیادی طور پر 1948 میں فرار ہونے والوں کی اولاد اردن، لبنان، شام، اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں رہتے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق رجسٹرڈ پناہ گزینوں میں سے نصف بے وطن ہیں۔ بہت سے لوگ پرہجوم کیمپوں میں رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا طویل عرصے سے مطالبہ ہے کہ ریفیوجیز کو ان کی لاکھوں اولادوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کی کوئی بھی آباد کاری ان کی سرحدوں سے باہر ہونی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ نقصان میں تو شاید اس وقت عرب دنیا ہے، خاص کر کنگڈم اور سعودی عربیہ، جو کہ 2030 تک نیوم شہر کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارمل کرنے کا سوچ رہا تھا، جس میں دونوں ممالک اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کا یہ پروگرام تو بڑھ گیا۔